باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے خود بھی حق کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے رہے، اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ یہ سورہ محمد کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے حق کا انکار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا، انبیاء کا انکار کرنا، اللہ کی صفات کا انکار کرنا، اللہ کے کلام کا انکار کرنا، اللہ نے جو نظریات عطا فرمائے ہیں مثلا آخرت کا انکار کرنا، بلکہ قرآن مجید کے ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے رہے اللہ کی راہ سے، خود بھی دین حق کے منکر ہیں اور دوسروں کو بھی دین کی طرف آنے سے روکتے رہے۔ کفار مکہ کا یہی کام تھا، خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو بھی اس طرف نہیں آنے دیتے تھے، بہت رکاوٹیں پیدا کرتے تھے۔ اور کفار کا اب بھی یہی طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کو مختلف ہیلوں بہانوں سے دین سے دور رکھنے کی ان کی پوری کوشش ہے۔ اب بھی ان کی کوشش ہے، مختلف منصوبہ جات دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمان کسی طرح دوسری روایات کو اپنا لیں، دوسرے طریقے کو اپنا لیں اور دین پر چلنے سے باز رہیں۔ آج بھی ان کا یہی طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سزا یہ بتائی ہے کہ اضل اعمالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عملوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جو کفار ہیں زندگی میں ایسے عمل بھی کرتے ہیں جو عمل اچھے ہوتے ہیں بظاہر، مثلا یہ جو کفار مکہ تھے، جتنے بھی لوگ کعبہ کے طواف کے لیے آتے تھے ان کی خدمت یہ ان کی ذمہ داری تھی، کعبے کے متولی تھے، صفائی کا بھی خیال رکھتے تھے، آنے والے لوگوں کی میزبانی بھی کرتے تھے، ان کو پانی وغیرہ بھی پلاتے تھے، یہ سارے کام اچھے تھے، لیکن ان کا آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی بھی عمل کا جو نتیجہ آخرت میں ہے وہ ایمان کی شرط پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو نیک عمل اسے فائدہ پہنچائے گا، اگر ایمان نہیں تو پھر نیک عمل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ تو ہے کفار کے لیے۔ مسلمان کے لیے بھی اسی طرح کی ایک بات ہے، وہ عمل جو وہ صرف دکھاوے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، مقصود اس کا اللہ کی رضا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ عمل بندہ جب بھی کرے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنا، اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس طرح اگر کسی کا عمل صرف لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کو اس کو خوش کرنا، لوگوں کو دکھانا، تو اس کو بھی
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ بعض ریاکاری کے جو اعمال ہیں، ریاکاری کی نمازیں بھی بندے کے منہ پر ماری جاتی ہیں۔ تو گویا اہل کفر کے تو عمل برباد ہوتے ہی ہیں، لیکن مسلمان کی بھی اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو ان کے عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے کہ بندہ جب جائے حشر میں اور اپنا اعمال دیکھے، اپنی اعمال دیکھے تو وہ سارے برباد ہو چکے ہوں۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایمان بنیاد ہے، بنیاد بھی درست ہو گئی، اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو، ہر چیز کو مان لیا تو صاحب ایمان ہو گئے۔ وعملوا الصالحات، اور عمل نیک کیے۔ اللہ کے حکموں پر چلنا نیک عمل ہے، اور گناہ کو چھوڑنا نیک عمل ہے۔ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، پہلے بھی ایمان کا ذکر ہو گیا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر ارشاد فرمایا وآمنوا، اور ایمان لے آئے بما نزل علی محمد، اس چیز پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب دوبارہ اس چیز کا ذکر کرنا یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی وہ نیک اعمال کرنے والے لوگ، وہ اہل ایمان جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اس پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بناتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے، اس کے ہر حکم پر عمل کرنا مسلمان پر فرض ہے، مسلمان پر لازم ہے۔ مسلمان کی زندگی میں، زندگی کی ہر گوشے میں قرآن مجید نافذ ہونا چاہیے۔ اس کے گھر میں بھی قرآن پاک ہو، اس کے باہر، اس کے کاروبار میں بھی اللہ کے احکام ہوں، یہ اسمبلی میں ہو تب بھی اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو، عدالت میں بیٹھا ہو تب بھی، یعنی ہر جگہ اس کا راج ہو اللہ کے مقدس کلام کا۔ تو یہ ہے کسی مومن کا قرآن مجید پر ایمان لانا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہی حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، اہل ایمان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ اب جب کوئی یہ کام کرتا ہے، اللہ کو مان لیا، اللہ کے احکام کو مان لیا، قرآن مجید پر ایمان لے آیا، اللہ پاک اس کو یہ انعام دیتا ہے کہ کفر عنہم سیئاتہم، اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے احکامات پر چلنا شروع ہو جاتا ہے بندہ، تو اللہ تبارک و تعالی جو پہلے اس سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جو پہلے اس سے گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اس کے حالات کو درست کر دیتا ہے، اس کے حالات کو، ظاہری حالات کو بھی درست کر دیتا ہے، آخرت کے حالات کو بھی درست کر دیتا ہے۔ ان بندے مسلمان کا، آج کل کے عوام الناس کا خیال یہ ہے کہ دین پر چلنے سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، دین پر چلنے سے کاروبار کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہر وقت نمازوں کی طرف نہیں بندے کا دھیان ہونا چاہیے، یہ نظریہ ہوتا ہے۔ دین کے جو ہر حکم پر چلتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے حالات کو میں درست کر دوں گا، اس کے حالات کو اصلح بالہم، یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے۔
اس کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست کر دیتا ہے، اس کی دنیا بھی بہتر بنا دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی بہتر بنا دیتا ہے اور اس کو سکون قلب بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔